میں ان احمقوں میں سے نہیں ہوں جو شتر مرغ کی طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مرض لا علاج ہے اور مجھے زیادہ مہلت نہیں دے گا۔ آپ کہیں باہر جا کے اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ وہاں ملک الموت کا داخلہ بند ہے کیا؟ اور میاں مجھے جینے کی حسرت بھی نہیں۔ اس بچی کا مسئلہ ذرا سا الجھا ہوا تھا، اب تمہاری وجہ سے ادھر سے بھی بے فکری ہوئی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میرا یہ ہے کہ میں نے تمام کاغذات مکمل کرا لیے۔ صبح وکیل آ کر تم سے دستخط کرا لے گا، اس کے بعد قانونی طور پر تم اس بچی کے وارث ہوگے۔ وہ تو درست کہہ رہے ہیں، مگر میرا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا۔ بتانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، صرف اس بات کا خیال رکھنا کہ اس بچی کے سوتیلے رشتہ دار کافی گڑبڑ کریں گے، کیونکہ دولت کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، مگر شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں نے ابھی تک… تم اس کی طرف سے بے فکر رہو، بہت معصوم، سلجھی ہوئی اور سمجھدار بچی ہے، جیسا کہو گے ویسا کرے گی، قطعی پریشان نہیں کرے گی تمہیں۔ دادا جان میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس کہہ دیا میں نے۔ تم جاؤ گی بیٹے؟ میں قیامت تک نہیں جاؤں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ قیامت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم کو پرسوں جانا۔ تو آپ مجھے زبردستی بھیجیں گے؟ ہاں۔ کمال ہے، میں تو سمجھتی تھی آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تم وہاں بہت خوش رہو گی بیٹے۔ میں وہاں ہرگز خوش نہیں رہوں گی۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہیں یہاں سے کیوں بھیج رہا ہوں، اس لیے بحث مت کرو۔ بحث تو میں ضرور کروں گی اور جاؤں گی بھی نہیں۔ بیٹے جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی میں تمہیں بلوا لوں گا۔ جب میں جاؤں گی نہیں تو آپ مجھے واپس کیسے کیوں بلوائیں گے؟ میں نے آیا سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے کپڑے وغیرہ رکھ لے، میں نے بہت یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میرے فیصلوں میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تم کو پرسوں انکل عرفی کے ساتھ جانا ہے، تیار رہنا بس۔